آج ربیع ثانی کی 3 تاریخ ہے اور پہلے ہفتے کا مبارک دن آ چکا ہے جس کا برسوں سے انتظار تھا۔ آج کسی بھی وقت اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر صرف 33 بار پڑھ لو، نصیب اور تقدیر بدل جائے گا۔ لوگ دروازہ کھٹکھٹا کر پیسے دے جاتے ہیں، یقین نہ آئے تو بے شک آزما کر دیکھ لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، آج ماہ ربیع ثانی کی 3 تاریخ ہے اور پہلے ہفتے کا خاص دن آ چکا ہے اور آپ کی خدمت میں بہت ہی خاص عمل لے کر حاضر ہوا ہوں۔ یہ ایسا خاص وظیفہ ہے کہ جسے پڑھتے ہی آپ کے گھر میں رزق اور دولت کی برسات ہو جائے گی۔ ہر طرف سے آپ کو دولت ہی دولت ملے گی، آپ اپنے ہر مقصد میں کامیاب ہو جاؤ گے، کامیابیاں آپ کے قدم چومیں گی۔ رزق، دولت، شہرت، آج جو چاہیے آپ کو سب ملے گا۔ بس شرط یہ ہے کہ آپ نے اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے، اور پھر جو معجزہ ہوگا وہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھو گے۔ یہ وظیفہ بے حد آزمودہ ہے، لاکھوں لوگوں نے اس وظیفے سے فائدہ اٹھایا۔ اگر آپ بھی اپنی زندگی میں خوشیاں چاہتے ہیں، سکون چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ ہم جس طرف قدم بڑھائیں کامیابیاں مقدر ہو جائیں، رزق اور دولت کی برسات ہو جائے، نیا گھر، دولت، گاڑی چاہیے، تو آج ماہ ربیع ثانی کی 3 تاریخ پہلے ہفتے کے دن یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ میرا رب آپ کی خالی جھولیوں کو بھر دے گا، آپ کے گھر میں غیب سے اتنا رزق آئے گا آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ یہ رزق، یہ دولت، یہ پیسہ کہاں کہاں سے آ رہا ہے۔ آپ دولت سنبھال کر تھک جاؤ گے لیکن آپ سے سنبھالی نہیں جائے گی۔ یہ وظیفہ 100% کام کرتا ہے۔ اگر آپ کو یقین نہ آئے تو آج یہ خاص وظیفہ پڑھ کر دیکھ لو، اس وظیفے کے معجزات کو کھلی آنکھوں سے دیکھو گے۔ اللہ والوں، ربیع ثانی کا مہینہ بہت ہی بابرکت مہینہ ہے اور بہت ہی عظمت والا مہینہ ہے، بہت قبولیت والی گھڑیاں رکھتا ہے۔ جس طرح ہر مہینے کی اپنی قدر و قیمت ہوتی ہے، اسی طرح ربیع ثانی کے مہینے کی بھی اپنی قدر و قیمت ہے، اور اس بابرکت مہینے کی آج 3 تاریخ ہے اور پہلے ہفتے کا خاص دن ہے، اور آج کے دن کا بہت ہی خاص عمل آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں۔ یہ ایسا خاص وظیفہ ہے جسے پڑھتے ساتھ ہی آپ کے مقدر کا ستارہ چمک اٹھے گا، آپ کے سوئے ہوئے مقدر چمک اٹھیں گے۔ اگر آپ اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ لو گے تو فقیر سے بادشاہ بن جاؤ گے۔ یہ غیبی مدد کا ایک ایسا وظیفہ ہے، یہ ایسا خاص عمل ہے، آپ گھر بیٹھے بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ مسجد میں بیٹھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس خاص وظیفے کا سہارا لے سکتے ہیں۔ غیب سے ایسی مدد آپ کو ملے گی، آپ حیران ہو جاؤ گے۔ بس شرط یہ ہے کہ آپ نے اس خاص وظیفے کو پورے دل سے اور کامل یقین کے ساتھ پڑھنا ہے۔ آج ماہ ربیع ثانی کی 3 تاریخ ہے اور یہ پہلے ہفتے کا دن ہے۔ اللہ والوں، ہفتے کا دن بہت خاص دن ہوتا ہی یاد رکھیے گا۔ جب اللہ رب العالمین کی غیبی مدد آتی ہے تو رب کریم آپ کے دشمنوں کو بھی وسیلہ بنا کر بھیج دیتے ہیں۔ بس اللہ سے مانگنے والا ہونا چاہیے، اس کے خزانوں میں کبھی کمی نہیں آتی۔ یہ جو مشکل وقت ہے، ہم جعلی پیروں فقیروں کے چکروں میں پڑ جاتے ہیں، بس ان جعلی پیروں فقیروں نے ہماری زندگی کو تباہ اور برباد کر کے رکھا ہے، ہمارے ایمان کو کمزور کر دیا ہے، ہمیں راہ راست سے دور کر دیا ہے، صراط مستقیم سے بھٹکا کر اپنی غلامی میں لے لیا ہے۔ لیکن میرا مقصد آپ لوگوں کی خدمت کرنا ہے، آپ لوگوں کے لیے بہترین وظیفوں کو لے کر آنا ہے۔ اللہ والوں، اتنا تیر و ہدف وظیفہ لے کر آیا ہوں، آپ لوگ خود حیران ہو جاؤ گے۔ اللہ والوں، جس طرح سے آپ لوگ اور بھی لوگوں کی ویڈیوز دیکھتے ہی ہوں گے، ایک بہت جو بڑے یوٹیوبر کہلاتے ہیں، جن کا نام تو میں نہیں لوں گا ان کے چینل کا، لیکن آپ دیکھ لیں انہوں نے اپنی ویڈیوز اپلوڈ نہیں کر رہے کیونکہ یوٹیوب نے ان کے چینل کو ڈی مونیٹائز کر دیا ہے۔ اب اللہ والوں، یہ لوگ پیسوں کے پیچھے بھاگنے والے لوگ ہیں، یہ لوگ پیسوں کی وجہ سے بس اب جو ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں، کبھی میری ویڈیو کاپی کر لیتے ہیں، میرا وظیفہ کاپی کر لیتے ہیں، کبھی کہیں اور سے کاپی کر لیتے ہیں اور اپنے چینل پہ اپلوڈ کر دیتے ہیں۔ ان کو ویڈیو ایڈیٹنگ اچھی آتی ہے، ان کو آواز بنانا اچھی آتی ہے، اس طریقے سے یہ لوگ آپ لوگوں کو گمراہ کر کر کے اپنے جو ان لوگوں نے لاکھوں روپیہ کما لیا، اور اب دیکھیں یوٹیوب کی مار پڑی اور پھر وہ جو ہے وہ ان کا چینل ڈی مونیٹائز ہو گیا، تو کیا ہوا؟ وہ ویڈیو اپلوڈ کیوں نہیں کر رہے؟ وہ بھی یہی بات کہتے ہیں نا کہ میرا جو مقصد ہے وہ دکھی انسانیت کی خدمت کرنا ہے۔ اب وہ خدمت کیوں نہیں ہو رہی؟ بات ہے سارے پیسوں کی۔ تو اللہ والوں، ایسے نوسر بازوں سے بچیں۔ ایک اور صاحب ہیں جن کے 3-4 چینل ہیں، وہ کلمے کی قسم، اللہ کی قسم، حالانکہ نبی پاک نے واضح طور پہ فرما دیا جو شخص قسم کھائے اس کا اعتبار نہیں کرنا، وہ سب سے بڑا جھوٹا ہوگا۔
کیونکہ جو اپنی بات منوانے کے لیے قسم کھائے تو اس پر لعنت ہی ہو سکتی ہے، کیونکہ سچ کبھی بھی قسم کا محتاج نہیں ہوتا۔ تو اللہ والوں، آج ربیع الثانی کی جو ہے وہ 3 تاریخ ہے اور یہ پہلے ہفتے کا دن ہے، اور جو عمل میں آپ کو دینے جا رہا ہوں یہ عمل بہت ہی خاص ہے۔ اس عمل کی سب سے بڑی جو خاصیت ہے وہ یہ ہے، اللہ پاک آپ پر اپنی خاص نظر کرم کرتا ہے اور آپ کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ والوں، جب ایک مسلمان کے گناہ معاف ہو جائیں تو پھر اس کی دعائیں قبول ہونے لگتی ہیں، اس کے گھر میں فرشتے آنے لگتے ہیں، خیر و برکت آنے لگتی ہے، لوگ اس کی عزت کرنے لگتے ہیں۔ اس لیے آج ایسا عمل دے کر جاؤں گا جس سے آپ لوگ کامیاب ہو جاؤ گے، آپ کے رزق میں بے شمار کی برکت اور رحمت ہوگی۔ تو اللہ والوں، آپ لوگوں نے یہ عمل ربیع الثانی کی 3 تاریخ کو بالخصوص پڑھنا ہے۔ آپ چاہے تو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز عصر مغرب عشاء کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے، جگہ کی کوئی قید نہیں ہے، جب آپ کو وقت ملے، جب آپ کو موقع ملے، آپ اس وظیفے کے ذریعے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ بہت خاص عمل ہے، تیر بہدف وظیفہ ہے۔ اللہ والوں، یہ اتنا تیر بہدف وظیفہ ہے کہ جب بھی آپ لوگ پڑھیں گے آپ کو فائدہ ہو کر رہے گا۔ دنیا جہان کے کسی بھی کونے سے آپ لوگوں کا تعلق ہو، آپ انڈیا سے ہیں، آپ پاکستان سے ہیں، آپ بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کے جس کونے سے آپ کا تعلق ہے، بس اللہ والوں آج ربیع الثانی کی 3 تاریخ کا انتظار کرو، ہفتے کے دن کا انتظار کرو اور اس وظیفے کو پڑھ لو۔ اب اللہ والوں آئیں، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس بابرکت عمل اور وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا رہا اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں، عمل کس طریقے سے کرنا ہے یہ ذرا دھیان سے سمجھیے گا۔ اس سے پہلے اللہ رب العالمین سے کچھ مانگنے کی کوشش کرتے ہیں، دعا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ انشاءاللہ آج دعا اس انداز میں کریں گے، اللہ پاک راضی ہو جائے گا۔ اس طریقے سے دعا کریں گے کہ گویا اللہ پاک ہمیں دیکھ رہا ہو اور ہم بھی اللہ پاک کو دیکھ رہے ہوں، اور آج انشاءاللہ اپنی ہر دعا قبول کروا کر ہی اٹھیں گے۔ آج انشاءاللہ اس بھروسے کے ساتھ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔ آپ سب لوگ لازمی اس دعا میں حصہ لیں۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری صفت یا رحمان اور رحیم کا واسطہ، تجھے حنان اور منان کا واسطہ، تجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا واسطہ، تجھے روز جزا کا واسطہ، تجھے مولا علی شیر خدا کی شجاعتوں کا واسطہ، ابو بکر صدیق کی صداقتوں کا واسطہ، عمر فاروق کی عدل و انصاف کا واسطہ، عثمان غنی کی سخاوت کا واسطہ، امام حسن اور حسین کی بے شمار قربانی اور شہادتوں کا واسطہ، بی بی زینب کی قربانیوں کا اور ان کے اوپر جو پریشانی بیتی تجھے اس کا واسطہ، اور امام زین العابدین کے صبر کا واسطہ۔ اے رب ذوالجلال، اے بادشاہوں کے بادشاہ، اے ہم سب کو رزق دینے والے رب، اے سمندروں کی گہرائیوں میں نچلی تہہ کے اندر مچھلیوں کو رزق دینے والے رب، اے میرے مولا جو تو پتھروں کے اندر کیڑے کو رزق دیتا ہے، تو ہماری بے بسی سے واقف ہے، تو ہم سب پر اپنی خاص نظر کرم فرما، ہم سب پر اپنی خاص نظر رحمت فرما۔ یا رب ذوالجلال، ہمارے حال زار پہ رحم فرما، ہمارے رزق میں، ہمارے ایمان میں، ہمارے اخلاق میں، ہمارے اخلاص میں بے شمار کی برکت اور رحمتیں اتار دے۔ یا رب ذوالجلال، ہمیں اپنے سوا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہنے دینا۔ اے میرے مالک و مولا، تو ہر چیز کا پالنے والا ہے، ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ جو بھی میرے بہن بھائی اس ویڈیو میں جڑے ہوئے ہیں وہ دنیا جہان کے کسی حصے سے بھی ہاتھ اٹھا کر، جھولی پھیلا کر، میری بہنیں جو دوپٹہ سر پہ لیے میرے مولا تجھ سے دعا کر رہی ہیں، عاجزی بھرے انداز میں دعا کر رہی ہیں، اور جو ہاتھ نہیں اٹھائے ہوئے دل میں دعا کر رہے ہیں، دل میں آمین بول رہے ہیں، رب ذوالجلال ان سب کے دلوں کے حال کو تو بہتر جانتا ہے، ان سب کی ہر پریشانی کو دور کر دے، ان کے اوپر کی تمام نظر بد کو ہٹا دے، ختم کر دے۔
جتنوں نے ان پہ تعویذات کرائے ہیں ان کے اثر کو ختم کر دے۔ رب ذوالجلال اگر وہ بیمار ہیں تو ان کو شفاء کلی عطا فرما۔ یا رب ذوالجلال اگر وہ بے نمازی ہیں تو ان کو نمازی بنا دے۔ یا رب ذوالجلال اگر وہ لوگ کسی جو ہے وہ ناپاک عزائم میں پھنس چکے ہیں یا پھر کسی سود میں پھنس چکے ہیں، میرے مولا ان کو معافی دے دے۔ یا رب ذوالجلال تجھے ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کا واسطہ، یا رب ذوالجلال ان ہاتھوں میں سے کوئی تو تیرا ایسا ہوگا جو تیرا پیارا ہوگا، جو میرے مولا تجھے راضی کرنے والا ہوگا، جس سے تو راضی ہوگا، تجھے اس کا واسطہ دیتے ہیں۔ ہماری تمام دعاؤں کو قبول کر لے، منظور کر لے، ہمارے رزق میں بے شمار کی برکت اور رحمت ڈال دے، ہمیں کبھی کسی کا محتاج نہ بنانا، ہمیشہ اپنا محتاج بنا۔ یا رب ذوالجلال تو ہر چیز کی جاننے والی ذات ہے، ہم سب پر خاص نظر کرم اور نظر رحمت فرما، ہمارے والدین کی حفاظت فرما، اور جو والدین اس فانی دنیا سے انتقال کر گئے ہیں ان سب کی کامل مغفرت فرما دے۔ یا رب ذوالجلال تو ہر چیز کا جاننے والا ہے، تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، تو پالنے والی ذات ہے، تو ہمارے حال زار پہ رحم کر دے، کرم کر دے، ہم پر اپنی رحمت کی نظر فرما، نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں پکڑنے کی توفیق عطا فرما، قبر کے عذاب سے بچا، ایمان پر خاتمہ عطا فرما، شہادت کی موت نصیب فرما، اپنا نظام عطا فرما۔ بالخصوص غازہ، فلسطین، برما، شام، انڈیا کے مسلمانوں کی مدد فرما، وہاں پر رہنے والے، وہاں پر بسنے والے تمام مسلمانوں کو عروج عطا فرما، تمام مسلمانوں کی خیر فرما، تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں ایک بار کومنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لوگوں تک جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ گئی تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا، اس لیے اپنے پورے نام کے ساتھ کومنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیے گا۔ اگر آپ کا کوئی مسئلہ ہے، کوئی روحانی معاملات ہیں اور کچھ آپ پوچھنا چاہتے ہیں یا اپنے متعلق کچھ بتانا چاہتے ہیں تو کومنٹ سیکشن میں آپ وہ بھی بتا سکتے ہیں، انشاءاللہ کوشش کی جائے گی آپ کا روحانی علاج بھی کیا جائے گا۔ اب اللہ والوں چلتے ہیں اپنے خاص عمل اور وظیفے کی طرف، لیکن اس سے پہلے چند باتوں کو ذہن میں رکھ لینا بہت ضروری ہے، کیونکہ بعض اوقات ہماری غلطی ہوتی ہے اور ہم لوگ کہتے ہیں وظیفہ اثر نہیں کرتا۔ قرآن میں بے شمار کی روحانیت اور نور بچا ہوا ہے، تو اللہ والوں غلطی ہماری ذات میں ہوتی ہے، قرآن میں نہیں ہوتی یا بتانے والے میں نہیں ہوتی، غلطی ہمارے اندر ہوتی ہے۔ تو لہٰذا اس یقین کے ساتھ وظیفہ پڑھو کہ آپ کامیابی لے کر اٹھو گے تو آپ کو 100% کامیابی ملے گی، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں میں تمہارے گمان کے مطابق ہوں۔ تو اللہ والوں اللہ پاک سے اس یقین کے ساتھ دعا کی جاتی ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے دے گا، جس طرح سے میں نے جس یقین سے دعا کری کہ مجھے پتا ہے میری ہر دعا کے ہر الفاظ قبول ہوں گے، ہر دعا کے الفاظ منظور ہوں گے، دیر ہو سکتی ہے اندیر نہیں ہو سکتی۔ اس طرح سے اللہ پاک پہ بھروسہ رکھنا، توکل رکھنا ایک مومن کی نشانی ہے۔ اب اللہ والوں عمل کس طریقے سے کرنا ہے؟ سب سے پہلے اپنے آنکھوں کو بند کر لیں اور استغفار پڑھیں، اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں۔ دیکھیں میں آپ کو طریقہ کار بتا رہا ہوں، چاہو تو ڈائریکٹ بھی وظیفہ پڑھ سکتے ہو، لیکن جو طریقہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اگر اس طریقے سے آپ لوگ وظیفہ پڑھ لیتے ہو 100% کامیابی بھی ہوگی، اللہ پاک بلکہ آپ کو اور زیادہ عطا فرمائے گا، آپ رب کے لاڈلے بن جاؤ گے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ویڈیو شروع سے لے کے اینڈ تک دیکھنی چاہیے تاکہ آپ لوگوں کو ہر ایک چیز سمجھ میں آ سکے۔ اب اللہ والوں ہم لوگوں نے استغفار کیوں کرنا ہے؟ گناہوں کی معافی کے لیے۔ جب ہم لوگ گناہ گار ہی نہیں ہوں گے، اللہ پاک سے معافی لے لیں گے تو اللہ والوں ہمارے خود بخود دعائیں بھی قبول ہونے لگیں گی اور اللہ پاک کی رحمت بھی نصیب ہونے لگے گی۔ اب اللہ والوں اس کا روحانی طریقہ کیا ہے استغفار پڑھنے کا؟ میں آپ کو روحانی طریقہ بتاتا ہوں۔ اپنی آنکھوں کو بند کریں اور آپ نے دل ہی دل میں استغفر اللہ پڑھنا ہے، اور اللہ والوں جب تک کہ پڑھنا ہے جب تک کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو نہ نکل آئیں، جب تک کہ آپ کو یوں محسوس نہ ہو جائے کہ یار میں کتنا گنہگار ہوں۔ تو اللہ والوں جب آنسو آپ کا نکل گیا تو یوں سمجھے کہ آپ کی آنکھ سے جو آنسو گرا ہے وہ اللہ رب العالمین کی محبت میں گرا ہے، یعنی آپ کے گناہ معاف ہو گئے ہیں، رب نے آپ کی توبہ قبول کر لی ہے، اسی لیے اللہ پاک نے آپ کو رونے کی توفیق دے دی۔ اب بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو رونا نہیں آتا تو وہ رونے جیسی شکل بنا لیں۔ یہ علماء کرام کہتے ہیں اگرچہ یہ مقصود نہیں لیکن بہتر یہ ہے کہ رونے جیسی شکل بنا لی جائے۔
تو اس طریقے سے بھی آپ لوگ استغفار پڑھ سکتے ہیں. کتنی بار پڑھنا ہے؟ 1 بار 2 بار، آپ کی اپنی مرضی ہے. میں لیکن یہ کہتا ہوں کہ استغفار جب تک پڑھو جب تک کہ آپ کا دل رونے نہ لگ جائے. تو جب آپ لوگ رونے لگ جائے گا دل تو آپ لوگ خود ہلکے پھلکے ہو جائیں گے. اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے. درود پاک آپ کو عیسیٰ بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں. میں یہی کہوں گا کہ نماز والا درود ابراہیمی ہی پڑھیں، کیونکہ یہ وہ درود ہے جو تمام درودوں پر افضل ہے. تو لہٰذا ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے. ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے. کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی مال و زر کے لیے پریشان ہے. جو مقصد ہے، جو حاجت ہے، اللہ والوں کسی حاجت کی کوئی قید نہیں. لیکن افضل طریقہ بتا دیتا ہوں، اگر کوئی ایک مقصد لے کر بیٹھو گے تو اللہ پاک اس مقصد کو 100% قبول فرمائے گا. اب ایک مقصد کا مطلب ہے دعا میں بھی ایک ہی مقصد کے متعلق بات کرنی ہے اور کوئی دعا نہیں کرنی، اور ایک ہی مقصد کو ذہن میں رکھنا ہے اور پھر وظیفہ پڑھنا ہے. اگر اس طریقے سے کرو گے 110% تمہارا وہ مقصد کامیاب ہو کر رہے گا مصلی چھوڑنے سے پہلے. اور اگر چاہو تو لمبی دعا بھی کر سکتے ہو. افضل طریقہ میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا جو کہ روحانی طریقہ تھا. یہ روحانی وظیفہ ہے تو روحانی طریقہ میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا. اب اپنے خاص مقصد کی ذہن میں رکھیں اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے. اب آپ لوگوں نے یوں محسوس کرنا ہے جیسے اس دنیا جہان سے آپ لوگوں کا تعلق ہو گیا ختم. آپ لوگ روزہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ پڑھ رہے ہیں. اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ اللہ والوں یہ عمل بہت ہی خاص ہے، یہ وظیفہ بہت ہی خاص ہے، تو لہٰذا دھیان سے عمل کو کریے گا. کوشش کریں کہ پانی کا گلاس بھی اپنے پاس اور اپنے ساتھ رکھ لیں. اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ اللہ پاک کا بہت ہی خاص نام ہے، یعنی ایک یہ رب کی پکار ہے. اللہ پاک کی آپ نے بادشاہت کا اقرار کرنا ہے، رب کی پاکی اور رب کی بڑائی بیان کرنی ہے. آپ لوگوں نے اللہ اکبر سے اللہ پاک کو پکارنا ہے. اللہ والوں یوں نہ سمجھے کہ اللہ اکبر پڑھنے سے ہوگا کیا. اللہ اکبر وہ واحد رکن ہے جو جنگ کے وقت میں پڑھا جاتا تھا. اللہ اکبر وہ خاص تسبیح ہے جو کہ جب آپ لوگ پریشانی میں ہوتے تھے تو صحابہ کرام اللہ اکبر کہہ کے اللہ رب العالمین سے مدد طلب کرتے تھے اور اللہ رب العالمین ان کی مدد فرماتے بھی تھے. اللہ اکبر وہ خاص عمل ہے جو کہ جب بھی ہم لوگ نماز میں ہوتے ہیں اور نماز میں ہمیں اپنی پوزیشن چینج کرنی ہوتی ہے تو ہم لوگ اللہ اکبر کے ذریعے ہی اپنے آپ کو تبدیل کرتے ہیں. یعنی اگر ہمیں جو ہے وہ تشدد سے ہمیں سجدے میں جانا ہو یا پھر ہم لوگوں کو نیت جب باندھنی ہو تو اللہ اکبر سے ہم نیت باندھتے ہیں، رکوع میں جانا ہو تو اللہ اکبر کہتے ہیں. اس لیے اللہ اکبر کی بہت زیادہ فضیلت ہے، بہت زیادہ قدر و منزلت ہے، اور یہ بہت ہی خاص نام ہے جس کے معنی ہیں اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ عظیم ہے. جب کوئی بندہ اللہ کی بڑائی، اللہ کی قدرت اور اللہ کی عظمت کو بیان کرتا ہے تو یقین کریں اللہ پاک بڑا راضی ہوتا ہے، رب بڑا خوش ہوتا ہے. اور دن میں 5 بار آذان میں اللہ اکبر کہا جاتا ہے اور سب سے زیادہ جو کلمات ادا کیے جاتے ہیں وہ اللہ اکبر کے ہی ہیں. اللہ والوں آپ سمجھیں کہ اللہ اکبر کتنا خاص اور افضل ترین، کتنا پائیدار ذکر ہے، تاکہ اللہ والوں مسلمانوں کو پتہ چل سکے کہ یہ کتنا افضل ذکر ہے، یہ کتنا خاص ذکر ہے. جب 5 بار آذان میں اور ہر آذان میں 6 بار اللہ اکبر پکارا جاتا ہے تاکہ مسلمانوں کو عبادت کی طرف بلایا جائے. اللہ اکبر نماز کا لازمی حصہ ہے. ہر نماز میں تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کہہ کر ہی نماز کا آغاز اور ابتدا ہوتی ہے، رکوع اور سجدہ ہوتا ہے. تو سوچیں کہ اس نام کی فضیلت کیا ہے، قدر و منزلت کیا ہے. اور جب ہم لوگ اس پائیدار ذکر کو اپنی زندگیوں میں شامل کر دیں گے تو ہماری زندگیوں میں انقلاب آ جائے گا، ہماری زندگیاں آسان ہو جائیں گی. آپ لوگوں نے اللہ اکبر پڑھنا ہے. اللہ اکبر ایک بار ہو گیا، اللہ اکبر 2 بار ہو گیا،
اللہ اکبر 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے اللہ اکبر کو صرف 11 بار 11 ٹائمز اللہ اکبر آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ جب 11 بار اللہ اکبر پڑھ لیں اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ بہت ہی خاص آیت ہے جو کہ مدد کے وقت پکاری جاتی ہے۔ اللہ والوں، اس آیت کو پڑھ کے مدد مل جاتی ہے، اور یہ آیت کریمہ ہے جو کہ بہت ہی خاص آیت ہے، جس آیت کو پڑھنے سے اللہ پاک کی مدد ضرور ملتی ہے۔ حتیٰ کہ نبی پاک نے یہاں تک فرما دیا، اگر یونس علیہ السلام آیت کریمہ نہیں پڑھتے، اللہ پاک کو آیت کریمہ سے نہیں بلاتے، تو اللہ رب العالمین ان کو قیامت کے دن مچھلی سے ہی نکالتے، یعنی آپ کو مچھلی کے پیٹ سے آزادی نہیں ملتی۔ تو سوچیں کہ 10 محرم کو جب یوم عاشورہ کو آپ نے آیت کریمہ پڑھی تو آپ کو محرم الحرام کے مہینے میں جو ہے وہ مچھلی کے پیٹ میں سے آپ کو آزادی ملی۔ یوم عاشورہ کے دن تو خیر یہ ہے کہ اس میں تھوڑی رائے ہیں کہ لوگوں کی مختلف ہے، لیکن مہینہ یہی بتایا جاتا ہے کہ محرم کے مہینے میں ہی آپ کو جو ہے وہ رہائی ملی تھی اور آیت کریمہ پڑھنے سے ہی ملی تھی۔ تو آپ کی جتنی پریشانیاں ہیں، جتنی مصیبتیں ہیں، آج لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھ کر ہی آپ کو ملے گی۔ تو اللہ والوں، آپ لوگ نجات چاہتے ہیں تو پھر آپ لوگ آیت کریمہ کو ضرور پڑھیں۔ کتنی بار پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، ذرا ملاحظہ کیجئے گا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ 1 بار ہو گیا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ 2 بار ہو گیا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے آیت کریمہ کو 41 مرتبہ 41 ٹائمز پڑھنا ہے۔ 41 بار آیت کریمہ آپ لوگ پڑھیں گے۔ جب آیت کریمہ 41 بار آپ لوگ پڑھ لیں، اس کے بعد پھر تیسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ پھر تیسرے نمبر پہ آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ اللہ پاک کے 2 نام ہیں۔ ایک نام ہے یا قادرو، دوسرا نام ہے یا رزاقو۔ یا قادرو کا مطلب ہے ایک قدرت والے، ایک قدرت دینے والے، ایک قدرت پہ ثابت قدمی۔ تو اللہ والوں، اور یا رزاقو جو ہے وہ رزق کے لیے ہے، یعنی اللہ پاک کو آپ پکاریں گے کہ میرے مولا تو قدرت والا ہے، تو مجھے رزق عطا فرما، یعنی یا قادرو اور یا رزاقو، ان 2 ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو یہ 1 بار شمار کیا جائے گا۔ یا قادرو اور یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو پھر یہ 2 بار ہوگا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے یا قادرو اور یا رزاقو آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا۔ یا قادرو اور یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 1 بار ہو گیا۔ یا قادرو اور یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 2 بار ہو گیا۔ یا قادرو یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا قادرو اور یا رزاقو کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ یا قادرو اور یا رزاقو کو آپ نے صرف اور صرف یا قادرو اور یا رزاقو کو صرف آپ نے 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ جب 11 بار یا قادرو اور یا رزاقو پڑھ لیں، پھر آخر میں آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ آج کا آخری عمل اور آج کا سب سے خاص اور سب سے بہترین وظیفہ، جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے۔ یہ عمل یقین کریں اس وظیفے کے بغیر مکمل ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ اتنا خاص عمل ہے، اتنا خاص وظیفہ ہے۔ آپ لوگوں نے آخر میں اللہ پاک کو یا فتاحو سے پکارنا ہے۔ یا فتاحو کا مطلب کیا ہے؟ ایک کھولنے والے۔ اللہ والوں، یا فتاحو کے معنی کیا ہے؟ ایک کھولنے والے، ایک رستے بنانے والے۔ تو آپ لوگوں نے یا فتاحو آخر میں پڑھنا ہے۔ یہ اللہ پاک کا بہت ہی خاص نام ہے جس کے معنی ہیں کھولنے والی ذات۔ اللہ والوں، یہ بہت ہی خاص اور شرطیہ وظیفہ ہے جس میں کسی بھی طرح کی غلطی کوتاہی کی کوئی گنجائش نہیں۔ اللہ کا ایک نام یا فتاحو کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے۔ اس نام کو پڑھتے ہوئے جس کو جو چاہیے، جتنا چاہیے، جیسا چاہیے، رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ انشاءاللہ آج اس نام کے طفیل آپ کی خالی جھولیوں کو بھر دیا جائے گا، آپ کی ہر ناممکن حاجت کو ممکن کر دیا جائے گا، آپ کے رکے ہوئے کام پورے ہو جائیں گے، آپ کے رستوں کی رکاوٹیں ہٹ جائیں گی۔ اللہ والے فرماتے ہیں یا فتاحو پڑھتے ہی آپ پر رزق کے 300 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ آج ہمارے گھروں میں ہر طرح کی پریشانیاں ہیں، ہر طرح کی پریشانی رزق سے شروع ہوتی ہے، اور ہمارے گھر میں جتنے بھی مسائل ہیں گھر کے حالات سے شروع ہوتے ہیں، اور جب آپ کے گھروں میں پیسہ ہوگا، جب آپ کے حالات بہتر ہو جائیں گے، کیونکہ جب پیسہ ہوگا تو حالت بھی سنور جائیں گے، اور اللہ رب العالمین جب آپ کے حالات سنوار دے گا تو پھر رزق بھی وافر مقدار میں ہوگا۔ جب
رزق وافر مقدار میں ہوگا تو اللہ والوں محبتیں بھی پھر بنی رہیں گی، لڑائی جھگڑے نہیں ہوں گے، کیونکہ جب ضروریات پوری ہو جاتی ہیں تو لڑائی جھگڑوں کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو اللہ والوں یا فتح پڑھ کے اللہ پاک کو پکارے، یہ وہ ذکر ہے جو بندشیں کھولتا ہے، یہ وہ ذکر ہے جو رستوں کی رکاوٹوں کو ہٹاتا ہے، یہ وہ ذکر ہے جو ہمیں آسانیوں کی طرف لے کر جاتا ہے۔ تو آپ لوگوں نے آخر میں یا فتح پڑھنا ہے۔ یا فتح ایک بار ہو گیا، یا فتح دو بار ہو گیا، یا فتح تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا فتح کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے یا فتح کو صرف 15 بار پڑھنا ہے، 15 ٹائمز پڑھنا ہے۔ جب یا فتح پڑھ لیں تو اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا، تو یہ آپ کا عمل ہو جائے گا، یہ آپ کا وظیفہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو بلند کریں اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرنا شروع کریں۔ اللہ رب العالمین آپ کی ہر دعا قبول کریں گے۔ اللہ والوں ایک بات ذہن میں رکھیے گا، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ دعا وہ خاص ہتھیار ہے کہ جب بھی آپ لوگ دعا کریں گے اللہ پاک آپ کی دعاؤں کے ذریعے مدد ضرور فرمائے گا۔ اور یہ دعا یقین کریے اللہ پاک سے رابطے کا اور اللہ پاک سے مانگنے کا سب سے بہترین ذکر ہے۔ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو اللہ پاک اپنے شان خدائی کے صدقے معاف فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔